کے لیے۔ اچھا حضرت، اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اکثر ہمارے معاشرے میں جو ہے رہن کا سلسلہ چلتا ہے جی کہ میں کسی کو پیسے دیتا ہوں، اس کے بدلے مکان مجھے رہن رکھتا ہے، تو وہ خود ہی رہ رہا ہوتا ہے لیکن مجھے کرایہ ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ زمین ہوتی ہے تو اس کی جو جتنا بھی اجارہ ہوتا ہے وہ میں لے رہا ہوتا ہوں. جی اس کے جی حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے ہمارے پچھلے ابتدائی سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کسی کے پاس جب آپ کوئی چیز رہن رکھتے ہیں تو رہن کا صرف فلسفہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے اپنے قبضے میں رکھیں کہ اگر وقت پہ آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں ملتے تو اس کے ذریعے سے آپ پیسے واپس لے لیں. اس کو کہیں کہ بھائی یا پیسے دو یا آپ کی چیز بیچ کے ہم پیسے پورے کر لیں. تو یہ اصل میں ایک اعتماد ہے کہ آپ وقت میں پیسے واپس کریں گے، اگر آپ نے نہ کیے تو ہم آپ کی چیز کو بیچ کے پیسے حاصل کر لیں گے. اس رہن کا کوئی اور نفع حاصل کرنا، کیونکہ یہ تو سود ہے، کیونکہ قرض لے کے قرض کے اوپر کسی قسم کا نفع اٹھانا یہ جائز نہیں. تو جب میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے مثلا ₹1,00,000 قرض لے لیا، اس کے بدلے میں اپنا دکان مکان گاڑی کوئی آپ کے پاس رہن کے طور پہ رکھ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر میں وقت پہ ادا نہ کروں تو اس کے ذریعے سے اپنا پیسہ وصول کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے پرافٹ حاصل کر رہے ہیں، اس سے نفع اٹھا رہے ہیں اور زمین ہے تو اس سے کھا پی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو مجھے ₹1,00,000 قرض دیا اس قرض کے اوپر آپ اضافی پرافٹ بغیر کسی بدل کے لے رہے ہیں. اور یہی سود کی یہی تعریف ہے، یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر آپ پھر اضافی کوئی پیسہ لیتے ہیں، کچھ کماتے ہیں، کوئی منافع حاصل کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر ایسا قرض جو آپ کو نفع دیتا ہے، یعنی قرض دے کے آپ نے اس کے اوپر نفع لیا ہے، تو یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ جائز نہیں. تو یہ اسی طرح کی اس میں تو سارا معاشرہ مبتلا ہے. تو اس کو معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ واقعتاً یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، جی. اور لوگ اسی لیے رہن رکھتے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہے، چلو پیسے تو مل ہی جائیں گے اور کچھ وقت کے لیے دکان مکان زمین گاڑی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، تو وقت آئے گا تو پیسے بھی واپس مل جائیں گے، تو ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، پیسے بھی واپس آ جائیں گے. تو یہ جائز نہیں، یہ پھر سود کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح نا ایک اور جو ہے وہ جیسے ہمارے جو زرعی بینک ہیں وہ کسانوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن وہ قرض اس پہ مشروط ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کو فصل حاصل ہوگی تو اس فصل کو آپ ایک مخصوص قیمت پہ ہمیں دیں گے، کم قیمت پہ ان سے پھر واپس لیں. بیج دیتے ہیں کسانوں کو، پھر اس کے بدلے میں ان سے وہ فصل جو ہے وہ کم قیمت پہ خریدتے ہیں.